ویلکم بیک، اور یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیں کہ ملک بھر میں چہلم امام حسین عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو کہ نمائش سمیت روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ فیض نیوز سمیر ترین۔ جی سمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شکریہ سیما، آپ کو بتاتا چلوں کراچی محرم ماتم جلوس چہلم جو ہے نشتر پارک سے برآمد ہوا تھا، جو کہ باراستہ 7 ڈے اور اس کے ساتھ ساتھ بندر روڈ سے ہوتا ہوا حسین ایرانیہ پہ اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار، رینجرز اور سیکیورٹی کی تمام ایجنسیاں جو ہے وہ لگائی گئی تھی۔ جلوس کے ساتھ ساتھ بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی جو ہے وہ جلوس کی نگرانی کر رہا تھا۔ جہاں جہاں سے جو ہے وہ جلوس گزر رہا تھا، اس کی کلیئرنس بم ڈسپوزل اسپاٹ جو ہے وہ جلوس کی شرکاء تک پہنچ رہی تھی، جس کے بعد جلوس جو ہے اب باقاعدہ طور پر حسین ایرانیہ پہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا، جبکہ کراچی بھر میں مجالس کا سلسلہ جلوس کے بعد جاری رہے گا اپنے اپنے مقامی امام بارگاہوں میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کی خاطر لازوال قربانیاں دینے والے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی علیہ السلام اور ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف قافلوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ قدم گاہ مولا علی پہنچ گئے۔ حیدرآباد ریجن کی مختلف شہروں ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الہیار، ٹنڈو جام، مٹیاری، جامشورو، کوٹری، قاسم آباد، لطیف آباد سے پیدل قافلے لے کر حیدرآباد قدم گاہ مولا علی پہنچ گئے، جن کی تعداد لاکھوں میں بتائی جا رہی ہے۔ پیدل آنے والے قافلوں میں بوڑھے، بچے، جوانوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں خواتین نے بھی شرکت کی۔ قافلوں کے راستوں میں جگہ جگہ نیاز اور سبیلوں کا بندوبست کیا گیا تھا۔ قاسم آباد میں تمام روڈوں پر نیاز کے کیمپ لگائے گئے۔ اس دوران پورے حیدرآباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اور اب خبر شامل کریں پنو عاقل میں چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر مرکزی امام بارگاہ قصرہ فاطمہ سے ماتمی جلوس برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل پر پہنچا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ پنو عاقل کے داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پنو عاقل کے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ پنو عاقل میں چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر مرکزی امام بارگاہ قصرہ فاطمہ سے ماتمی جلوس برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل پر پہنچا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات بھی دیکھنے میں آئے۔ پنو عاقل کے داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ ملک بھر کی طرح لاڑکانہ میں بھی شہدائے کربلا کا چہلم نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ چہلم کا مرکزی جلوس جاڑل شاہ امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ شہر کی مختلف امام بارگاہوں میں شاری بخاری، شہزادہ علی اکبر، کچی امام بارگاہ، غازی عباس امام بارگاہ، جعفری امام بارگاہ اور دیگر امام بارگاہوں سے جلوس نکلے، جو کہ شام کے وقت سوریہ بدر کے علاقے میں اختتام پذیر ہوئے۔ ماتمی جلوسوں میں ہزاروں عزاداروں نے حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوسوں کی گزرگاہوں پر نیاز، لنگر اور سبیلوں کا بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا تھا، جبکہ زخمی عزاداروں کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے تھے، جبکہ جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرتے ہوئے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ چہلم شہدائے کربلا کے حوالے سے میرپور ماتھیروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ شہدائے کربلا کے چہلم کی مناسبت سے برآمد ہونے والے تمام مرکزی جلوسوں، امام بارگاہوں اور اہم مقامات پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ ڈی آئی بی کے کنٹینجنسی پروگرام کے مطابق گھوٹ کی پولیس کے 1200 پولیس افسران اور اہلکار بشمول لیڈیز پولیس نے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ ایس ایس پی گھوٹ کی عمر طفیل کی سربراہی میں 1 اے ایس پی، 4 ڈی ایس پیز، 250 پولیس افسران اور 950 پولیس آفیشرز، لیڈیز پولیس اور سندھ رینجرز کے افسران و جوان بھی پولیس کے ساتھ سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ میرپور خاص میں چہلم امام کے جلوس مختلف علاقوں سے نکالے گئے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات دیکھنے میں آئے۔ ضلع بھر میں 10 سے
قریب جلوس نکالے گئے، جبکہ میرپور خاص سٹی میں 110 موری سیٹلائٹ ٹاؤن، تقی شاہ، کاظمی امام بارگاہ اور دیگر علاقوں سے جلوس نکالے گئے جو مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے مرکزی امام بارگاہ مکھن شاہ اختتام پذیر ہوئے۔ ایس ایس پی میرپور خاص کیپٹن ریٹائرڈ چودھری اسد علی نے میرپور خاص شہر اور میرواہ، گورچانی، ڈگری جھڈو، کوٹ غلام محمد سمیت ضلع میں جلوس برآمدگی کا جائزہ لیا۔ جلوس کی سخت سے سخت سیکیورٹی انتظامات میں ضلع انتظامیہ کے ساتھ پاکستان رینجرز کے جوان بھی بھرپور ساتھ تھے۔ ملک بھر کی طرح ٹہری میرواہ کے مختلف علاقوں میں بھی چہلم حضرت امام حسین اور کربلا کے شہیدوں کی یاد میں ماتمی جلوس نکالے گئے۔ مینگو، فقیر شاہ، گاؤں ڈیڑھانو، گاؤں مانڈن اور ہنڈیاری میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی یاد میں چہلم منایا گیا اور ماتمی جلوس نکال کر عزاداری کی گئی۔ گاؤں ڈیڑھانو میں جلوس امام بارگاہ پنجتنی سے نکالا گیا جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ در بطول پہنچا، جہاں عزاداروں نے عزاداری کر دی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھنے میں آئے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر ملک بھر کے بھوانہ میں بھی مجالس، جلوس شبیہ ذوالجناح کا انعقاد کیا گیا۔ تحصیل بھر سے ماتمی سنگتوں، عزاداران، محبان اہلیت نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ شرکا کے لیے شہر کے مختلف جگہوں پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے۔ مرکزی جلوس جھنگ چینیوٹ روڈ سے شروع ہوا جو آل عمران چوک سے گزرتا ہوا امام بارگاہ حاجی ریاض حسین پر اختتام پذیر ہو گیا۔ شرکا کے لیے شہر کی مختلف جگہوں پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے جن میں پانی اور دودھ کی سبیلوں کے ساتھ لنگر حسینی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ عزاداران حسین علیہ السلام نے ماتمداری، زنجیر اور نوحہ خوانی کی اور شہدائے کربلا کو پرسہ دینے پیش کیا۔ انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے جلوس کی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات دیکھنے میں آئے۔ خبر شامل کریں گے بلوچستان سے۔ بلوچستان کے ضلع سبی سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر چھوٹے بڑے جلوسوں اور مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ سب سے بڑا جلوس کوئٹہ شہر کے عملدار روڈ پر نکالا گیا۔ مزید تفصیل ظہور مقصی کی اس رپورٹ میں۔ سبی سمیت کوئٹہ، لزبیلہ، ہب، مچھ، خزدار، نصیر آباد، اوستا محمد، گنداوا، جھل، مکسی، دیگر شہروں میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے۔ سبی میں بھی مرکزی امام بارگاہ حسینیہ میں مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ سب سے بڑا جلوس بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ شہر کے عملدار روڈ اور ہزارہ ٹاؤن میں نکالا گیا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عزاداران حسین نے شرکت کی، جبکہ عزاداروں نے نوحہ خوانی و ماتم اور سینہ کوبی کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دوسری جانب جلوسوں اور امام بارگاہوں کو جانے والے تمام راستے سیل کر دیے گئے، جبکہ پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ ملک بھر کی طرح ٹنڈو محمد خان میں بھی چہلم حضرت امام حسین عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ امام حسین کی یاد میں مجلس اثر ماتمی جلوس برپا کیا گئے۔ شیعہ علماء کونسل، جعفریہ الاؤنس اور ISO کی جانب سے سومرہ محلے سے ایک بڑا ماتمی جلوس برآمد کیا گیا جو کہ شہر کے مختلف امام بارگاہوں سے ہوتا ہوا پھلیلی پل پر پہنچا، جہاں پر مجلس ازا منعقد کی گئی۔ مجلس ازا میں سید علی رضوی نے شہیدان کربلا کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ بعد ازا سینہ زنی اور زنجیر زنی کے بعد یہ قافلہ ایوبیہ اسٹاپ سے ہوتا ہوا ٹنڈو سائیں داد حیدرآباد سجاول بائی پاس سے گوٹھ حسین خان لغاری کے لیے روانہ ہوا، جہاں پر مختلف علماء کرام اور زندگی کے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے کربلا کے واقعے پر خطاب کیا۔ لاڑکانہ میں جماعت اہل سنت قاسمیہ درگاہ مشوری شریف کی جانب سے سالانہ چہلم شہدائے حضرت امام حسین علیہ السلام جناح باغ میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ تقریب کی صدارت الحاج پروفیسر سائیں منظور مشوری اور الحاج منیر احمد مشوری نے کی۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھیوں سمیت اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ پیغام کربلا سچائی کے ساتھ دینا اور انسانیت سے محبت اور اصولوں پر زندگی گزارنے کا بھی نام ہے۔ ان کا کہنا تھا، اس وقت یہود و نصاری مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن ہم مسلمان متحد ہیں اور پاک افواج ہر محاذ پر مضبوط ہے۔
ملک بھر کی طرح اوش شریف میں بھی چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی رسومات عقیدت و احترام سے ادا کی گئیں۔ شہر میں چہلم امام حسین کی مناسبت سے 12 جلوس نکالے گئے جبکہ 18 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی جلوس حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ کی درگاہ سے ہوتا ہوا جھک کے مقام پر اختتام پذیر ہوا، جہاں پر مجلس عزا بھی منعقد کی گئی جس میں علماء کرام نے خطاب کیا اور واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات دیکھنے میں آئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے پنجاب کے بجٹ کا بڑا حصہ لاہور پر خرچ کر دیا۔ اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے مستقبل پر ہونے والی قومی کانفرنس کے خطاب کے دوران فواد چوہدری نے سندھ حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، کراچی میں سندھ حکومت 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی، اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی کے مسئلے کیسے حل کر سکتے ہیں؟ سیاسی دباؤ میں کراچی کو 1100 ارب روپے دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا، صوبے کے دوسرے شہروں کا پیسہ لاہور پر لگایا گیا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ انہوں نے کراچی کے حوالے سے کہا کہ وفاقی حکومت نے کراچی کے نالے صاف کیے، حکومت KCR پر خرچ کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں رحیم یار خان مندر حملہ از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی جس میں چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین سے سوال کیا، آپ نے موٹر ویز اور ہائی ویز کا حال دیکھا ہے، اسی طرح آپ نے چترال گلگت ہائی وے کی حالت دیکھی ہے؟ عدالت کے سوال پر چیئرمین NHA نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم اقدامات کر رہے ہیں، جس پر عدالت نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے چیئرمین NHA سے سوال کیا، کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ کاغذوں میں 3 بار چترال گلگت ہائی وے بن چکی ہے، ملتان سکھر موٹر وے پر کوئی ریسٹ رومز موجود نہیں اور سندھ میں تو موٹر وے بس نام کی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے داخلہ اور احتساب مرزا شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ برطانوی عدالت کے فیصلے میں شہباز شریف کے منی لانڈرنگ سے بری ہونے کا کوئی ذکر نہیں، لیکن تاثر دیا گیا کہ شہباز شریف مقدمے سے بری ہو گئے ہیں۔ آن لائن پریس کانفرنس کے دوران شہزاد اکبر نے کہا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی شک کی بنا پر کسی کا بھی اکاؤنٹ 1 سال کے لیے منجمد کر سکتی ہے۔ ستمبر 2019 کو ذوالفقار اور سلیمان کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم آیا۔ اساس سے منجمد سے متعلق حکم نیشنل کرائم ایجنسی نے ممنوعہ ٹرانزیکشن پر دیا۔ جب غیر قانونی ٹرانزیکشن ہوئی تو کرائم ایجنسی نے رابطہ کیا اور پاکستان سے معاملے پر معلومات مانگی۔ اس حوالے سے پاکستان سے کچھ نام بھی شیئر کیے گئے۔ برطانیہ نے اس حوالے سے جو سوال پوچھا، ہم نے اس کا جواب دیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے کینیڈا کی ہائی کمشنر برائے پاکستان وینڈی کرسٹین گلمور کی ملاقات کے دوران پاک کینیڈا دو طرفہ تعلقات سمیت افغانستان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے کینیڈا کی ہائی کمشنر برائے پاکستان وینڈی کرسٹین گلمور نے ملاقات کی۔ پاک کینیڈا دو طرفہ تعلقات سمیت افغانستان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ افغانستان میں پائیدار امن خطے کی ترقی اور افغان شہریوں کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ افغان شہریوں کی انسانی بنیادوں پر امداد ضروری ہے، غذائی قلت پیدا ہونے کے عوامل کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات انتہائی دیرینہ ہے، مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے، ملاقات میں اتفاق کیا گیا۔ جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن اور سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، اپنے فیصلے خود لینے کے بااختیار ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ افغانستان کی حکومت کو مشورہ دے سکتے ہیں، کسی خاص فیصلے پر مجبور نہیں کر سکتے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کو اس وقت فنڈز اور انسانی وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔ مالی اور انسانی وسائل کی کمی سے حکومت چلانا طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ وزیر داخلہ نے کہا، بین الاقوامی برادری طالبان کو وقت اور وسائل دے، امید ہے طالبان اپنے وعدوں پر مکمل عمل درآمد کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا، افغانستان سے انخلا میں بین الاقوامی برادری کی مدد اور معاونت جاری رکھیں گے۔ کینیڈا میں مقیم پاکستانی دونوں ملکوں کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ کینیڈین ہائی کمشنر نے کہا کہ کینیڈین ہائی کمیشن کی درخواست پر افغان شہریوں کے انخلا پر پاکستان کے مشکور ہیں۔ پاکستان کا افغانستان سے غیر ملکی اور افغان شہریوں کو نکالنے میں کردار غیر معمولی کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں افغان شہریوں کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے 30 لاکھ افغان مہاجرین کی دیکھ بھال قابل رشک ہے، جبکہ پاکستانی کینیڈین کی درخواست پر مزید افراد کو افغانستان سے نکالنے میں معاون فراہم کرے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی ہائی کمشنر کو یقین دہانی۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، لاہور۔
सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह का कहना है कि कराची सर्कुलर रेलवे KCR की फिजिबिलिटी बनी ना स्टडी हुई है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह का कहना है KCR बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फिजिबिलिटी और स्टडी में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि 2 साल में फ्लाईओवर और अंडर पासिस भी मुकम्मल नहीं हो सकते। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखा था और तक़रीब से खिताब में कहा था कि मुल्क और सूबे की खातिर वफाक और सिंध को इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। दूसरी जानिब रेलवे ज़राए ने इंकिशाफ किया था कराची न्यू सर्कुलर रेलवे कोई नया मंसूबा नहीं बल्कि ये वही मंसूबा है जो साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने बनाया था। बरतानवी अदालत ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्ज़ामात से बरी कर दिया। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए एसिस्ट रिकवरी यूनिट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 11 दिसंबर 2019 को वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट लंदन में दरख्वास्त जमा कराई गई। तहम बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्ज़ामात से बरी कर दिया। तर्जुमान नवाज शरीफ मलिक अहमद ने बरतानवी अदालत के फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट में जमा कराई थी, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मियों का कोई सबूत सामने नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारण ने 11 दिसंबर 2019 को मुशीर एहतिसाब के दफ्तर से NCA को लिखा गया खत जारी कर दिया। अपनी ट्वीट में अता तारण ने कहा कि शहजाद अकबर मुकम्मल तौर पर झूठ से काम ले रहे हैं, अब खफत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल से झूठे बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरतानवी एजेंसी ने शहबाज शरीफ और सुलेमान को इल्ज़ामात से बरी कर दिया। शहजाद अकबर अब भी झूठ से बाज नहीं आए। ख्याल रहे कि 21 माह की तहकीकात और 20 साल की माली मामलात का जायज़ा लेने के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की लीजेंड कॉमेडियन और सीनियर अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए बरास्ता जर्मनी अमरीका रवाना हो गए। अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए बरास्ता जर्मनी अमरीका रवाना हो गए। उमर शरीफ की अहलिया जरीन उमर भी एयर एम्बुलेंस में उनके साथ सफ़र कर रही हैं। उमर शरीफ की रवानगी से कबल डॉक्टर्स की टीम ने एयर एम्बुलेंस में उनका तिब्बी मुआयना किया। FIA की जानिब से ज़रूरी सफरी कार्रवाई मुकम्मल की गई, जबकि CAA की जानिब से एयरपोर्ट मैनेजर इमरान खान ने इंतजामात मुकम्मल किए। इससे कबल उमर शरीफ को आगा खान हस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट रवाना किया गया था। रवानगी से कबल उमर शरीफ की अहलिया जरीन उमर ने कहा था, हाई रिस्क फ्लाइट है, दुआ करें सब ठीक रहे। ख्याल रहे एयर एम्बुलेंस गुज़िश्ता रोज़ उमर शरीफ को लेने कराची पहुंची थी। काबिज भारतीय फौज ने जारहियत का मुजाहरा करते हुए एक और कश्मीरी नौजवान की जान ले ली। इस तरह एक हफ्ते में शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जन्नत नज़ीर वादी के ज़िले बारामूला में सर्च ऑपरेशन के नाम पर काबिज भारतीय फौज ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर घर तलाशी ली, जिसके दौरान खवातीन को हिरासा किया गया और बुजुर्गों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस दौरान काबिज भारतीय फौज ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक कश्मीरी नौजवान शहीद हो गया। जारहियत पसंद फौज ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए लाश लवाहिकीन के हवाले करने की बजाय पुलिस की तहवील में दे दी। गुज़िश्ता माह अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद मुल्क का मंजरनामा ही तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता फनकारों को शदीद मुश्किलात ने आन घेरा। तुर्क खबरसा इदारे अनादोलो ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि तालिबान के कंट्रोल के बाद से अफगानिस्तान में शोबिस की सनत खत्म होने के करीब है। मुल्क के मायानाज गुलकार और अदाकार जो मुल्क से नहीं जा सके, वो फल, सब्जियां, दूध और गोश्त फरोख्त करके अपना गुजारा करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई फनकारों ने मोटरसाइकिल की मुरम्मत की दुकानें खोल ली हैं, जिस पर वो बतौर मैकेनिक काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अदाकार और मौसीकार ऐसे भी हैं जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफगानिस्तान की रिवायती खानों के होटल्स या बर्गर के ठेले लगा लिए हैं। शुमाल मशरिकी बहिराए अरब में हवा के कम दबाव के बाइस सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान और अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके मुताबिक हवा के कम दबाव का रुख भारतीय गुजरात की जानिब है और शिद्दत वाले मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं। 2 अक्टूबर तक सिंध में मानसून हवाएं असरअंदाज होने का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में आज से 2 अक्टूबर के दौरान बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात का कहना है मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ और सिंध की दीगर अजला में भी बारिशों की पेशगोई है। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दरमियान बारिशों का इम्कान है।
کراچی کے شہری دیگر مسائل کی طرح ان دنوں پارکنگ کے مسائل کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر شہریوں کو کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میر تابشرین کی اس رپورٹ میں۔ وقت بدلا، حالات بدلے، انتظامیہ تک بدلی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ دعووں اور وعدوں پر ٹکے ہوئے کراچی اور کراچی والوں کی قسمت نہ بدلی۔ جی ہاں، کراچی کے شہری جہاں بے حد مسائل کی زد میں پریشان ہیں، تو یوں ہی کراچی کے شہری ان دنوں پارکنگ کے مسائل سے بھی بے حد پریشان ہیں، اور ان کا حل اب کیسے نکلے گا، آئیے ذرا آپ کو بتاتے ہیں۔ کراچی میں جہاں دیگر مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو یوں ہی روشنیوں کے شہر کراچی کے باسیوں کو ان دنوں پارکنگ کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اس معاملے پر فیض نیوز نے جب کراچی کے شہریوں سے پارکنگ کی وجہ سے درپیش مسائل سے متعلق سوال کیا، تو کسی نے پارکنگ مافیا اور پولیس اہلکاروں کی آپس میں دوستی کی وجہ بتائی، تو کسی کا کہنا تھا کہ شہر کا ٹریفک ہماری لاپرواہی اور جلد بازی کی وجہ سے جام ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی دوستی یاری ہو، مگر جب یہ لفٹر والے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو آپ کو چلان بھرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ آپ تھوڑی دیر کے بعد بھی اگر آپ نے دیکھ بھی لیا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اب آپ کو اٹھانے سے ملے گی بائک۔ اس حوالے سے تو بہت ٹنڈو محمد خان کی رائس میلوں سے جبری برطرف ملازمین کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نے ملز کے گیٹ کے باہر دھرنا دے دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کے مختلف رائس میلوں سے 200 سے زائد ملازمین کی جبری برطرفی کے خلاف آل پلیدار مزدور یونین کی جانب سے ضلعی صدر نوید نوناری اور صابر میمن کی قیادت میں ملز گیٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا اور ملز انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ٹنڈو محمد خان میں 32 رائس ملز ہیں جس میں سینکڑوں مقامی افراد کام کرتے ہیں۔ اب ان ملز مالکان نے ملی بھگت کر کے سازش کے تحت مقامی افراد کو بلا جواز نوکریوں سے برطرف کرنا شروع کر دیا، جس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹنڈو محمد خان کی انتظامیہ مذکورہ معاملات کا فوری نوٹس لے، بصورت دیگر احتجاجی تحریک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لاڑکانہ، خیرپور، کنڈیارو، نوڈیرو اور بھیریا روڈ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ کنڈیارو میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہونے پر لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ نوڈیرو، گردونواہ کے علاقہ جات میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی، شہری گھروں سے باہر آ گئے۔ خیرپور اور گردونواہ میں بھی تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی۔ ادھر بھیریا روڈ اور گردونواہ کے علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے باعث کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے آبادگاروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ مختلف شہروں میں ہونے والی بارش کے باعث کچی آبادی والے علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں سینکڑوں پر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا، جبکہ بارش ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی۔ گھر کے آگے چہلم کی ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر پرچی جوا چلانے والا ماجد راجپوت پریشان ہو گیا۔ ماجد نے مدد کے لیے بااثر وڈیرے کو بلا لیا اور پولیس اہلکاروں کو گالیاں اور دھمکیاں دی۔ اوباڑوں میں آج چہلم کے ماتمی جلوس کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکار روشن شاہ اور دوسرے اہلکار آکڑ پرچی جوا کے ڈیلر ماجد راجپوت کے گھر کے آگے محلہ لال شہباز والی میں جلوس کے روٹ پر ہر آنے جانے والوں کی چیکنگ کر رہے تھے۔ ماجد راجپوت نے سمجھا کہ پولیس مجھ پر شاید چھاپا مارنے کے لیے آئی ہے، جس پر اس نے اوباڑوں کے بااثر وڈیرے جام گوگی خان ڈہرکی کے بھائی عمر ڈہرکی کو کال کر کے اڈے پر بلا لیا۔ نشے میں دھت عمر ڈہرکی میں وہاں پہنچا اور پولیس کانسٹیبل روشن شاہ اور دوسرے پولیس اہلکاروں کو سرے عام گالیاں اور دھمکیاں دی۔ اوباڑوں پولیس کے اہلکار خاموشی سے ان کی گالیاں سنتے رہے اور وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ عوام کا آئی جی سندھ، ڈی آئی جی سکھر، ایس ایس پی گھوٹکی اور ایس ایچ او اوباڑوں کا کہنا ہے جب آپ کے اپنے اہلکار محفوظ نہیں تو عوام آپ سے انصاف کی کیا توقع رکھے۔ اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کا ٹنڈو باغو کا امکانی بارشوں کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، عملے کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ ٹنڈو باغو کے اسسٹنٹ کمشنر ارشاد احمد اور مختار کار عبدالعزیز جنیجو نے بدین ضلع میں امکانی بارشوں کے حوالے سے ٹنڈو باغو کے بچل شاہ قبرستان، ریونیو آفس اور دیگر جگہوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے عملے کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، ہم کسی بھی قسم کی شکایات نہیں سننا چاہتے، بارش کی صورت میں شہر کے کسی بھی علاقے میں بارش کا پانی دکھائی نہ دے۔
شدید بارش کی پیش گوئیوں کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر بدین نے ضلع بھر کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی. ماہی گیروں کے لیے الرٹ جاری. ڈپٹی کمشنر بدین آغا شاہ نواز خان نے بدین کے تمام اداروں کی چھٹیاں مسترد کرتے ہوئے ضلع بدین کے تمام عملداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی. ڈی سی کا کہنا ہے کہ افسر ضلعی ہیڈ کوارٹر نہ چھوڑیں. انہوں نے کہا کہ ماہی گیروں کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے کہ موسمیات 2 اکتوبر تک تیز بارشوں اور ہواؤں کی پیش گوئی کی گئی ہے. سمندر میں شکار پر جانے سے گریز کریں اور ماہی گیر سمندر میں شکار کے لیے نکل چکے ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ محفوظ جگہوں پر آ جائیں اور اپنی کشتیوں کو کناروں سے بحفاظت نکال لیں. عارف والا میں کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کی نئی باڈی تشکیل دے دی گئی. اس سلسلے میں عارف والا کے مقامی ہوٹل میں نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عارف والا سے فیض نیوز کی نمائندے رائے خادم حسین. عارف والا میں بابا فرید کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کی نئی باڈی تشکیل دے دی گئی. نئی کابینہ میں غلام مصطفیٰ شاہ صدر جبکہ ملک محمد زاہد کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا, جس کی تقریب علم برداری مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد کی گئی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. کیمسٹ ایسوسی ایشن کی سابقہ خود ساختہ باڈی کو مسترد کر کے بابا فرید کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کے نام سے نئی باڈی بنا دی گئی. علم برداری تقریب میں خان امیر رمضا خان رات, صدر پی ٹی آئی ضلع پاک پتن, صدر بار صفدر طور, سابقہ صدر بار سید فخر الاسلام شاہ, چیف ایگزیکٹو مرکزی انجمن تاجران محمد حسین حسینی مہمان خصوصی تھے. مہمانان خصوصی نے نئے منتخب ہونے والے عہدیداران کو ہار پہنائے اور مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. یونین کے تمام عہدیداروں کو بھی مبارکباد پیش کی گئی. برے والا میں ورلڈ ریبیز ڈے کے حوالے سے ریلی نکالی گئی جس میں وینٹری ڈاکٹرز اور شہریوں نے شرکت کی. ریلی کا مقصد شہریوں میں ریبیز کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا تھا. ریلی کالج روڈ سے ہوتی ہوئی پریس کلب کے سامنے پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں وینٹری ڈاکٹرز اور شہریوں نے شرکت کی. اس موقع پر وینٹری ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر سال سینکڑوں افراد بروقت کتے کے کاٹے کی ویکسین نہ لگنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. آج کا دن منانے کا مقصد ریبیز کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ہے تاکہ پاکستان کو ریبیز فری بنایا جا سکے. مانگا منڈی میں حضرت بابا کالا پیر سرکار کے پہلے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا. کبڈی میچ میں ملک کے نامور کھلاڑیوں کے مابین مقابلہ ہوا. عرس کی تقریبات کے موقع پر معروف سماجی شخصیت چوہدری محمد حنیف, سینئر صحافی, صدر مرکزی پریس کلب مانگا میاں محمد الیاس اور بابا معراج سائیں کی زیر سرپرستی تماچا دار کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا. میچ کبڈی کے نامور کھلاڑیوں کے مابین ہوا. تھپڑ کبڈی میچ کو دیکھنے کے لیے شائقین کی کثیر تعداد امڑ آئی. کبڈی میچ میں دونوں ٹیموں کی طرف سے تماچوں, تھپڑوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال ہوا جسے دیکھ کر شائقین لطف اندوز ہوتے رہے. کبڈی میچ پر سیاسی اور سماجی شخصیت رانا شان علی ذیشان بھٹی, رانا محمد افضال, رانا شہزاد علی, مرزا حسنات بیگ, ڈاکٹر ساجد علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. عرس کی تقریب پر پاکستان کے معروف قوالوں نے قوالی کی بڑی محفل سجائی اور مزار شریف پر چادر پوشی کی گئی. عرس کے موقع پر زائرین اور عقیدت مندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. بہاڑی کے شہری ڈاکو کے رحم و کرم پر مقامی تاجر مصروف ترین بازار میں دن دہاڑے لٹ گیا. شہر اور گردنواہ میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ جاری. پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا. تھانہ سٹی کی حدود میں دن دہاڑے سرائے بازار کے قریب ڈکیتی کی بڑی واردات ہو گئی. 2 مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکو مقامی ٹریول ایجنٹ سے 50 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. ٹریول ایجنٹ عاصم جان ایک بینک سے رقم نکلوا کر دوسرے بینک میں جمع کروانے جا رہا تھا کہ مسلح ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر رقم چھین لی اور فرار ہو گئے. مریدکے میں تیز رفتار بس بے قابو ہو کر الٹ گئی. حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 40 افراد زخمی ہو گئے. ماناوالا کے نواحی علاقے مریدکے میں سیکھم پیٹرولنگ پوسٹ کے نزدیک مریدکے روڈ پر تیز رفتار کے باعث بس ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر الٹ گئی. ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد آپریشن کو لینڈ کرتے رہے. ابتدائی اطلاع کے مطابق بس شیخوپورہ سے مریدکے کی طرف جا رہی تھی کہ تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے الٹ گئی. احمد پور شرقیہ میں گیس سلنڈر کی دکان میں آگ لگ گئی. ریسکیو ٹیم نے جائے حادثہ پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. چوک چاچا بستی فیصل موور بس اسٹینڈ کے قریب گیس سلنڈر کی دکان میں اچانک آتش زدگی کی اطلاع کنٹرول روم ریسکیو 1122 کو دی گئی, جس پر ریسکیو نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایمبولینس اور جائے حادثہ پر فائر وہیکل روانہ کر دی. ریسکیو ٹیم نے پہنچ کر آگ پر قابو کیا اور فوری طور پر کولنگ کر کے آگ پر قابو کیا گیا.
حجرہ شاہ مقیم میں آرائی اور ہنجرہ گروپس کے مابین فائرنگ کا تبادلہ، دکان پر کام کرنے والا محنت کش زخمی ہو گیا۔ اناڑی اٹاری روڈ پر ہنجرہ اور آرائی گروپس کے درمیان مقدمے بازی کی رنجش پر فائرنگ کے نتیجے میں دکان پر کام کرنے والا محنت کش شدید زخمی ہو گیا، جس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس پہنچنے تک خاتون سمیت 20 مسلح افراد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی محنت کش رمضان نے دشمنی کے ڈر سے مدعی بننے سے انکار کر دیا۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں، لائک کریں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر، اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیض ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ faiz.tv۔